علی جل جلالہ. یہ عام مجالس کے اندر ذکر ہوتا ہے، نیچے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اس کو کوئی احساس ہی نہیں کرتے. یہ چپ رہنا حرام ہے، علماء کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. ہمارے علماء سخت خوفزدہ ہیں، عوام سے بہت خوفزدہ ہیں، بولتے نہیں ہیں، تقیہ کرتے ہیں بے جا طور پر. اور ان کی آنکھوں کے سامنے آپس میں نجی محفلوں میں بیٹھ کر افسوس کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں فلاں ذاکر نے فلاں مجلس میں یہ کفر کہہ دیا. وہ بھائی کفر کہہ دیا، یہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہو، وہاں کیوں نہیں کی؟ بعض کہتے ہیں جی ہم خود بیٹھے ہوئے تھے، ہماری موجودگی میں یہ بات کر کے چلا گیا. کیوں کر کے چلا گیا؟ مجالس امام حسین میں کفر اور شرک بیان ہو اور مومن بیٹھے رہیں دیکھتے رہیں، یہ کس کام کے عزادار ہیں؟ امام حسین مدینہ میں بیٹھ سکتے تھے، یزید کو تحمل نہیں کیا، برداشت نہیں کیا. وہ جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، آپ کفر کو امام حسین کے نام پر برداشت کر رہے ہو. کیا تعلق ہے امام حسین سے؟ شرک کو امام حسین کی مجلس میں برداشت کر رہے ہو اور نیچے سے داد بھی دیتے ہو، نیچے سے واہ واہ بھی کرتے ہو. ہر مومن باقاعدہ جہاں کفر و شرک بیان ہو، مومنین باقاعدہ قیام کریں، نہی عن المنکر کریں. تشیع کو مسخ کر رہے ہیں، تشیع کو مٹا رہے ہیں، تشیع کی جڑ ختم کر رہے ہیں. یہ جو تکفیریت کو بہانہ ملتا ہے کہ یہ کافر ہیں، یہ کفر بیان کرتے ہیں، یہی لوگ ان کو بہانہ دیتے ہیں. یہ کفر و شرک بیان کرنے والے ممبروں پر یہ بہانہ دیتے ہیں ان کو. وہ ان کی مجالس ان کی باتیں پیش کرتے ہیں، اور یہ کفر ہے. تشیع کی نگاہ سے بھی سری کفر ہے اور شرک ہے یہ جو بیان کرتے ہیں نظیریت. اور اس کو سننے والا وہ شریک جرم ہے ان کا. ماننے والا تو کافر ہو ہی جاتا ہے، سن کے چپ رہنے والا بھی شریک جرم ہوتا ہے اس کے اندر. جبکہ یہ ایام محرم کے انقلابی ایام ہیں، یہ ہیں ہی انقلاب کے لیے. سید الشہداء کا قیام تاریخی انقلاب، تاریخ کا منفرد معرکہ، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کی یاد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور وہی چیز بیان نہیں ہوتی جو اس کی اصل پہچان ہے. وہی انقلاب ذکر نہیں ہوتا جو امام حسین علیہ السلام نے برپا کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے. وہ اصل موضوع کے طور پر پیش ہونا چاہیے. توحید اور شرک کا موضوع ہے، اور اس کسی بھی مکتب کو خراب کرنا، اس کا آسان طریقہ اور خطرناک ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی مکتب کی جو مقدسات ہیں انہی کا نام لے کر، انہی ہستیوں کا نام لے کر اس مکتب کے ماننے والوں کو خراب کیا جائے. جیسے حضرت عیسیٰ کے نام پر قرآن بتاتا ہے شیطان نے عیسائی قوم کو مشرک بنا دیا. آج پہلے تو کوئی ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تھی، میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کرتا ہوں. اس قدر ہٹ دھرمی اور جسارت بڑھ گئی ہے کہ روشن اور واضح، جس میں کوئی شک اور تردید نہیں کر سکتا، وہ شرک بعض منبر پر آنے والے بیان کر دیتے. تو یہ بات کرنا ذمہ داری ہے. یاد رکھیے قرآن مجید کا اعلان ہے کہ کوئی اگر گناہگار انسان خدا کی بارگاہ میں آئے گا، ایک شرک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو لے کر آئے گا میری بارگاہ میں، اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ جہنمی ہے، مشرک پر جنت حرام ہے. شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے خداوند عالم اپنے معیارات کے مطابق جسے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک جان لے کہ معافی ہے ہی نہیں، شرک معاف نہیں کیا جائے گا. تو ایک شخص آتا ہے منبر پر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ کلپ اب وائرل ہے، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے اور ہزاروں کے مجمع کے سامنے مولا کائنات کے فضائل کے نام پر کہتا ہے
آپ کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں سے کلمہ شروع ہوتا ہے نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. یہ کلمہ پڑھنے والی قوم کے سامنے ایک بندہ آتا ہے اور ان سے آ کے کہتا ہے مولا کے فضائل کے نام پر بہتان باندھتا ہے، اس کائنات کے عظیم ترین ہستی پر بہتان باندھتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا علی فرما رہے ہیں میں عابد بھی ہوں میں معبود بھی ہوں. فرما رہے ہیں میں وہ عابد ہوں جو معبود بھی ہے. معبود یعنی جس کی عبادت ہوتی ہے. وہ قوم ہزاروں افراد کے جو کلمہ پڑھتے ہیں تشہد میں ویسے اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اٹھ کو اس کو داد دیتے ہیں. ان عقلوں پر ماتم کی ضرورت ہے. ایک نوحہ اس پر بھی لکھا جائے اور ماتم کیا جائے کہ کھلے عام شرک بکنے والوں کو داد دینا اور ان کو مہنگی فیسیں دے کر ان کو دعوت دے کر بلانا، یہ قوم کدھر جا رہی ہے؟ یاد رکھیے اگر بچنا چاہتے ہیں اس فتنے سے کفر اور شرک کے، خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. خدا را اللہ کی کتاب کو پڑھیے. بڑے کم ایسے مرد پیدا ہوں گے جو کہے میں نے اپنا دین قرآن پڑھ کے سیکھا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کی شکایت رسول اللہ قیامت کے دن کریں گے میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا. کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگی میں تو فلانا مولانا صاحب کی بات سنی تھی میں نے فلانا. اللہ کہے گا میں ہر مولانا سے بڑا تھا، تم نے میری بات کیوں نہیں پڑھی، تم نے میری کتاب کیوں نہیں پڑھی؟ اگر گمراہ ہوئے ہو میری کتاب سے دور رہ کر اس کے ذمہ دار تم خود ہو. یہ میرا رسول تمہاری یہی شکایت کر رہا ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا.